پچھلی ویڈیوز میں ہم نے صنعتی انقلاب تک معاشرے کی سفر پر بات کی تھی کہ کس طرح انسان نے صنعتی انقلاب برپا کر کے نئے دور میں داخل ہوا، جس کے ساتھ ہی زراعت اور معدنیاتی پیداوار کے ساتھ انسان کی زندگی صنعت پر بھی منحصر ہونے لگی، جس کے نتیجے میں دولت صنعت کاروں اور ان کے سرمایہ کے سرچشمے کے ہاتھوں میں قید و محدود ہونے لگی، اور جس کے ہاتھوں میں پیسہ واپر ہو جاتا ہے وہ نظام کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، ملکی سسٹم پر اثرات مرتب کرنے لگتا ہے، اور یہ افراد کا کھیل بھی ہے، مگر عالمی سطح پر ممالک یہ کھیل رچا کر دوسرے ملکوں کو مجبور کر کے منمانی کروا سکتے ہیں، جو کہ موجودہ وقت میں عالمی سیاست کے اندر ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں آٹے کی بوری 750 سے 1300 روپے تک پہنچ گئی، بجلی، تیل، چینی، دوائی وغیرہ روزمرہ کہ دیگر بنیادی ضروریات مہنگے ہو گئے۔ اس کی پیچھے دلیل بالکل سادہ ہے، کیونکہ پاکستان آئی ایم ایف سے ڈالروں کی شکل میں قرض لیتا ہے، اور آئی ایم ایف نے سوال کیا کہ آپ یہ قرض ہمیں کیسے واپس کریں گے، مطلب کہاں سے کما کر لائیں گے، تو ساتھ میں یہ رابط اکائی کی فلاح انڈسٹری تو آپ کی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا موجودہ حالت میں آپ کے ملک میں یہ کاروبار چل رہا ہے تو اس پر ٹیکس لگاؤ، پھر وہی ٹیکس سے حاصل شدہ رقم ہمیں سود کی مد میں ادا کرو۔ تو اسی طرح صرف عوام سے جمع پونجی نکالی جاتی ہے، حکومت کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، اور مقروض ممالک کو پیسہ قرض دار کو دیتی رہتی ہے۔ ملک میں پیسوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے، ملک غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے، کیونکہ ملک میں موجود دولت باہر چلی جاتی ہے۔ تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملک مزید اور پیسے کیوں نہیں بناتی؟ ہر ملک مجبور ہوتا ہے کہ وہ عالمی کرنسی یعنی ڈالر میں تجارت کرے، کیونکہ عالمی منڈی میں کوئی بھی دوسری کرنسی قابل قبول نہیں، یا اس کے بدلے میں سونے کی شکل میں ادائیگی کرے۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا دھوکہ کاغذی کرنسی۔ امریکہ کی قومی بینک چند سیکنڈ میں کروڑوں ڈالر صرف کمپیوٹر میں کچھ ہند سے داخل کرنے سے پیدا کر سکتا ہے، جبکہ یہ دھوکہ اس وقت شروع ہوا جب عالمی طاقتوں نے عوام سے پیداواری کرنسی یعنی سونا، چاندی، خام مال، اجناس وغیرہ چھین کر کاغذ یا پیتل کے سکے ہاتھ میں تما دیے۔ تو اس وجہ سے ایک ملک مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کرنسی کے اتنی ہی نوٹ چھاپے جتنی مالیت کے ڈالر یا سونا اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ جب وہ باہر سے کچھ امپورٹ کرتا ہے تو اس کی ادائیگی وہ اپنی کرنسی کی شکل میں نہیں بلکہ سونے یا ڈالر کی شکل میں کرتا ہے۔ ورنہ دوسری صورت میں اگر وہ بغیر ڈالر یا سونے کی مقدار کو دیکھتے ہوئے نوٹ چھاپ لے تو ملک میں پیسوں کی بہتان پیدا ہوگی، جبکہ اس پیسوں کے مقابلے میں موجود مارکیٹ میں مال کم ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد 5 کلو چینی کی قیمت 1 بوری روپے ہوں گے، ان روپے کی ملک کی حدود کے باہر ویلیو 0 ہوگی۔ پھر اسی صورت میں دکاندار کے پاس موجود آٹے کی بوری 50 کلو روپے کے بجائے 10 مرغوں کے عوض فروخت ہوگا۔ اسی طرح ایک جوڑا کپڑوں کا 50 کلو گندم پر فروخت ہوگا۔ ایک سیزن میں اربوں روپے کمانے والی جوتوں کی کمپنیاں ٹپ ہو کر محلے میں موچی جوتے شہد کی ایک بوتل کی قیمت پر بنا کر دیں گے، جبکہ گھی بنانے والے کارخانے بند ہو کر گاڑیوں کے ذریعے تیل، سرسوں، مونگ پھلی، ناریل کا تیل لکڑیوں کے بدلے فروخت کیا جائے گا۔ حکومت کے قابو سے مکمل نظام نکل جائے گا اور ملک میں انارکی سامنے آئے گی۔ نوٹ کی چھپائی ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ تمام سینٹرل بینک عجیب و غریب طاقت کے مالک ہوتے ہیں، اور سیکنڈز کے اندر کئی اربوں ملین کرنسی پیدا کر سکتے ہیں اور فنا کر سکتے ہیں، مگر یہ وہ بینک ہوتے ہیں جن کی کرنسی عالمی منڈیوں میں چلتی ہو، جیسے ڈالر، پاؤنڈ، ین۔ تیسری دنیا کے ممالک اگر زیادہ نوٹ چھاپے تو ملک میں پیسوں کی بحران پیدا ہوگی، جسے افراط زر کہتے ہیں، جبکہ پیسوں کے بدلے مارکیٹ سے لیے جانے والا سامان پیسوں کے مقابلے میں کم پڑے گا۔ لیکن اگر افراط زر کے تضاد میں قلت زر رونما ہوتا ہے تو اس حالت میں پیسے یعنی کرنسی نوٹ کی تعداد قلیل جبکہ بازار میں اشیاء کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ افراط زر اور قلت زر لوگوں پر اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ اگر کسان 1 لاکھ روپے مقروض ہو اور افراط زر کی حالت میں وہ کچھ گندم بیچ کر روپے پورا کر سکتا ہے، کیونکہ چیزوں کے مقابلے میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ قلت زر کی حالت میں وہ اس مقدار سے زیادہ گندم بیچ کر 1 لاکھ روپے پیدا کرے گا، جبکہ اس وقت حکومت بھی مقروض ہوتی ہے، لہٰذا حکومت مزید ٹیکس لگاتے رہتے ہیں۔ نوٹ چھاپنے والے بینک افراط زر کی بڑی حامی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نوٹ چھاپ کر دولت تحلیق کرتے ہیں اور پھر افراط زر کو قابو میں رکھنے کے لیے وہ شرح سود بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پیسے بینک میں رکھتے ہیں اور گردشی نوٹ پھر سے حکومتوں اور بینکوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں قلت زر کی شکل میں حالات بینکوں کے قابو میں نہیں رہتے، کیونکہ افراط زر کی حالت میں وہ شرح سود بڑھا لیتے ہیں
शरई सूद बढ़ाने की कोई हद नहीं होती जिससे वो हालात काबू में रखते हैं, मगर किल्लत ज़र के हालात में उन्होंने शरई सूद गिराना होता है जिसकी एक हद मुकर्रर है और वो हद सिफर है, यानी बैंक में रखे गए पैसों पर ₹0 सूद बढ़ता रहेगा। मगर ये मनफी नहीं हो सकता क्योंकि सारे के पैसे बैंक अपने लिए काट नहीं सकता। हालांकि इस हालत में आम आदमी फायदे में रहता है मगर सरमायादार तबका मुनाफे से निकल आ जाता है।